अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आल पाक पर, असहाब मुंतजमीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम नजरान अक़ीदत में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, तारीख़ इंसानियत में एक बाप और बेटे की उस अज़ीम क़ुरबानी का ज़िक्र कुरान मजीद ने फ़रमाया कि जिसमें एक बाप ईसार व क़ुरबानी का एक अज़ीम मिसाल कायम करते हैं और साथ ही बेटा इताअत की एक कमाल की मंजिल पर हैं। बाप कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ख्वाब देखा है और खुदा की बारगाह में क़ुरबानी का हुक्म आया है, लेकिन ये बात जब अपने फ़र्जंद के पास पेश करते हैं तो फ़र्जंद इसके जवाब में क्या कहता है कि बाबा जान, जो हुक्म आपको मिला है वो कर दीजिए, उस हुक्म की बजावरी कर दीजिए। और फरमाया कि मुझे साबिरीन में से पाओगे। उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी आजमाइशें, उनमें से एक अजीम आजमाइश की आपकी उम्र मुबारक 90 ईयर्स के करीब पहुंची है, लेकिन औलाद नहीं है आपकी। तमन्ना है, ख्वाहिश है, खुदा की बारगाह में दुआएं हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्र में, आखिरी उम्र में, इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने फ़र्जंद अता फ़रमाया तो यकीन किस कदर अजीज़ होगा ये बेटा। और बहुत सारी आजमाइश गुजरने के बाद एक बड़ी आजमाइश कि अल्लाह ताला इसी फ़र्जंद को, कि जो 90 ईयर्स के करीब की उम्र में पहुँचने के बाद अल्लाह ने अता फ़रमाया, और इस अजीम नियामत को अल्लाह ताला चाहता है कि खुदा की बारगाह में इसको कुर्बान करे। और बेटा भी कमाल तस्लीम के उस मंजिल पर मौजूद है, और अल्लाह की बारगाह में ले जाके इस फर्जंद को ज़मीन पर लिटाते हैं और जब छुरी चला देते हैं तो उस मंजिल पर कुर्बानी तो हुई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, चूँकि आँखों में पट्टी बांधी गई, खुद ही बांधी ताकि वो अपने बेटे की उस कैफियत को देख न सकें कि कहीं वो कैफियत देख के इस अजीम अमल से कहीं मैं रुक न जाऊँ। अपनी आंखों में पट्टी बांधी है, और जब पट्टी खोल के देखा, खंजर छुरी चला दी थी, लेकिन उसके बाद जब देखा कि बेटा तो ज़िंदा खड़ा है और उसके जगह पे एक मेंढा है। खुदाए बुजुर्ग बरतर की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगारा क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह अकबर। रब कायनात की तरफ से आवाज़ आई, ए हज़रत इब्राहीम, तूने अपनी कुर्बानी कर दिया है और अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कबूल कर दिया है। लेकिन इस कुर्बानी के बाद फरमाया कि फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने एक अज़ीम कुर्बानी में बदल दिया है। वो कौन सी कुर्बानी है जिसमें शायर अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा है, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर माना ये ज़िब्ह अज़ीम आमद पिसर। कि बाप बाए बिस्मिल्लाह है, जो कुरान का खुलासा है, कुरान का पूरा मजमा अगर कुरान का खुलासा किया जाए तो वो बाए बिस्मिल्लाह है। और पिसर ऐसा कि ज़िब्ह अज़ीम के माना बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में फ़लसफ़े कुर्बानी पर गुफ्तगू होगी। उलमाए कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएँगे। मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं, ख़तीब हुसैनियत, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाफ़र रज़ा अलवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम। शुक्रिया। हमारे साथ तीसरे मेहमान मेंबर सिंडिकेट जामे कराची, मैनेजिंग एडिटर ऑफ रिसर्च जर्नल अत-तफ़सीर, मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन ओज साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और हमारे साथ चौथे मेहमान हैं मुमताज़ सनाखा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मोहतरम जनाब अज़ीम हाशमी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा और मुफ्ती साहब आपसे इस सिलसिले का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आज और क़यामत तक याद रखी जाएगी। अल्लाह चाहता है कि इस अज़ीम कुर्बानी को याद रखे, हर मुसलमान याद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जब इस ईद कुर्बान का वक्त आता है तो तमाम मुसलमान जो हज पे गए हैं वो वहाँ कुर्बानी करते हैं, जो हज पे ना जा सके हैं वो अपने अपने इलाक़ों में
خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس قربانی کا ذرا مختصر سا اگر تعارف کرائیے ناظرین کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سورہ صافات کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض باتیں آپ نے ذکر کر دیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیز، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر انمول کوئی اثاثہ ہے تو وہ اولاد ہے، اور اولاد بھی وہ جو بڑھاپے میں ملے، اور وہ یعنی ایک ہی بیٹا ہو اور کم سن بھی ہو، کیونکہ چھوٹی عمر کی اولاد سے آدمی کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک خواب کے ذریعے، یعنی اس پر عمل درآمد کرنا، اور پھر جو بیٹا ہے اس کا جو رول اور کردار ہے وہ بڑا لسانی، لافانی اور عظمتوں سے پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگیں تو مجھے آپ نے الٹا لٹانا ہے، یعنی میری آنکھیں زمین کی طرف ہوں۔ اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باڈی ہے انسان کی، اس میں سب سے اہم رول پیغام پہنچانے کا ایک دوسرے کو یہ آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں تو آنکھوں سے میں آپ سے رحم کی بھیک مانگوں، اللہ اکبر، اور آپ کو رحم آ جائے اللہ، تو یہ جو چھری ہے یہ لڑکھڑا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چھری چلائی، آپ نے جیسے ذکر کیا، اور آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ذبح نہیں ہوئے۔ اصل میں اس سے ایک اور بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی معمولی سے معمولی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں ہر لمحے ہے۔ بے شک۔ یعنی چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، مگر رب کا حکم یہ ہے کہ آپ نے کاٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ اللہ نے مینڈا بھیج دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی قربانیوں کی تاریخ میں، دنیا کے ایثار کی تاریخ میں اس کے بعد دوسری مثال نہیں ہے آج تک، اور قیامت تک نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سے بھی چاہوں گا کہ اس کا ایک مختصر تعارف جس طرح آپ نے پیش کیا کہ جو اللہ تعالیٰ اس قربانی میں، ہم کیونکہ فلسفے پہ بات کر رہے ہیں، اس کی کیا فلسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ اس فرزند کو اللہ کے راہ میں قربان کرے، اور پھر اس منزل پہ لانے کے بعد پھر اس بچے کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں اور اس کی جگہ، تو یہ آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے ابراہیم کا چند کلمات میں امتحان لیا، اور خدا نے فرمایا کہ اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ بہت بڑا منصب ہے امامت، کہ سرکاری ابراہیم علیہ السلام تو والسلام ڈاکٹر صاحب عبد بھی ہیں، اللہ کے عبد، اور نبی بھی ہیں، معصوم ہیں۔ اس کے باوجود کو امامت ایسا منصب ہے کہ نبوت کا منصب ہوتے ہوئے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں انعام میں امامت دوں گا۔ کیا بات۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان لیا بے شک، کہ بتوں کو توڑا، اور پھر آپ کے لیے نمرود نے بہت بڑی ایک آگ بھی بچھائی۔ وہ ایک آگ کو 10-15 فٹ کے درمیان کی نہیں تھی، بہت بڑے شہر کی طرح وہ آگ پھیلی ہوئی تھی۔ نمرود نے کہا کہ ہر گھر کا ہر فرد لکڑیاں لے کے آئے اور آگ جلائی، اور اس میں
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ میں گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ میں آپ کا امتحان دوں گا، اور اللہ عہد کر چکا ہے کہ میں آپ کو پھر لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بہت بڑی وہ آگ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان سے تسبیح ادا کر رہے ہیں، رب کا ذکر ادا کر رہے ہیں، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم۔ اور پھر آگ حضرت ابراہیم کے اس صبر اور اس استقلال سے اور وہ خدا سے جو محبت تھی، وہ جو توحید کا عشق تھا، اس عشق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر آئیے اس امتحان کی طرف جس کا جناب مولانا صاحب ذکر فرما رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، کہ خواب میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسماعیل کو قربان کر رہا ہوں، تو خدا بند متعال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، بدریہ وحی، بدریہ جبرائیل، تو کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا میں یہ کر سکتا ہوں جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ خاتون کا وہ کیا صبر اور کیا استقلال ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دماغ کو کیا ہو گیا کہ بیٹوں کی ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ پڑھتی ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر حضرت ابراہیم کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی پڑھتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاں بھی وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے شیطان، تو اسماعیل علیہ السلام بھی شیطان پہ لعنت کرتے ہیں، اسے مردود کہتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے شیطان جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور یقیناً خدا کے بندوں کے قریب شیطان ناکام ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے، ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اور ذبح کرنے کے لیے الٹا لٹا دیا جاتا ہے، اور جب چھری چلتی ہے، جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پہ گرم گرم خون آیا، وہ جب دمبا آ گیا اور اللہ نے اپنی حکمت سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، اور وہ جب دمبا جانور پہ چھری چلی اور وہ گرم گرم خون حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پہ آیا، تو پھر پٹی کھولی، دیکھا کیا کہ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک طرف وہ دمبا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ تو آواز قدرت ابراہیم تیری قربانی قبول ہے، تو خلیل اللہ ہے اور تیرا فرزند ذبیح اللہ ہے، تیرا ارادہ ہی کافی تھا، تیرے مسیم ارادے کی وجہ سے میں نے یہ تیری قربانی جو ہے وہ قبول کر رہی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ قرآن کریم میں اس ارادے کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے، مجھ تک تو تمہاری وہ جو نیت کا اخلاص ہے وہ نیت پہنچتا ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قربانی جہاں پر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یعنی ایک بیٹے کی قربانی کر کے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے دنیا کو، انسانوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ سر کہ یہ موقع دیا مجھے اتنے ریورڈ علماء کرام کے ساتھ۔ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے ذبح خانہ بنایا اور اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ جو ہے بہت بعد کا ہے۔ تو قربانی تو ہر قوم میں رہی ہے، بے شک ہر طریقے سے، الگ الگ طریقے سے، چاہے وہ ہندوازم ہو، کہیں نہ کہیں سے بدھزم میں سے واحد ہے کہ جہاں وہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے قربانی کا یہ کانسیپٹ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، لٹایا گیا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ کرسچنس کے یہاں حضرت اسحاق کا ذکر ہے، جیوز کے یہاں حضرت اسحاق کا ذکر ہے، لیکن ان کے یہاں بھی یہ ٹریڈیشن موجود ہے کہ اٹ ہیپنڈ، یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کی بلیدان دینے کی کوشش کی۔ قرآن میں جو قربانی کا لفظ ہے وہ مختلف معنی میں آیا ہے۔ قربانی کا لفظ اس کے بہت سارے علماء نے بہت سارے الگ طریقے سے تراجم کیے ہیں۔ تو قربانی جو ہے صرف وہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے وہ چاہتا تھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر دو، بات یہ تھی
کہ اپنی سب سے قیمتی چیز بڑھاپے کی اولاد نرینہ اس کو ذبح کرو. کیا بات ہے. اور یہ چیز ایک اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ورسٹ جو سچویشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آخر میں بیٹے کی بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. تو وہ الٹا کہ بیٹے کی جان لے لو. اللہ کیوں لے رہے ہو یہ بھی نہیں پتا, بس اللہ کا حکم ہے. اللہ. یو آر ناٹ سپوز ٹو آسک the question from the Lord. اللہ سے سوال نہیں پوچھنا, بس اللہ نے حکم دے دیا تو ماننا ہے, منوان. اطاعت کی کس منزل پر ہے. جی بالکل. تو یہ ایکچولی یہی سکھانا تھا, یہی سمجھانا تھا ہم سب کو. اور اس کا واقعہ کہ جو جسٹ ہے, جس کی روح سے ہم لوگ آ رہی ہیں آج, وہ یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی. حضرت ابراہیم کی جو ہم لیول دیکھتے ہیں, جس طرح جس اولوالعزم پیغمبر ہیں وہ, تو ان کے لیے تو یہ ایک نیک اشعار اور عبادات, یہ تو اس میں تو کوئی کمی نہیں تھی. بے شک. لیکن ان کی کیا نفسانی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی دنیاوی ان کی اٹیچمنٹ نہیں تھی. ان کی ایک محبت ایک باپ کی پدر سے, بیٹے سے ہی ہوتی ہے نا. تو وہ قربانی دکھانا تھا کہ تمہارے پاس the only thing that you have, the only option that you have is your son, اور ہم اس کو بھی ذبح کرنے کا تم سے بول رہے ہیں. کیا بات. اور تمہیں دیکھ کے بڑھاپے میں واپس لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کربلا میں کیا ہوتا ہے. اللہ. اسی کی اولاد, واہ واہ, یہ اسی کی تکمیل جو بہت سارا اسٹیٹس لوگ لگاتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ, میں نے اس لیے ذکر کر دیا, اٹس ویری کامن تھنگ, بٹ واقعی یہ اسی کی خانوادے کی تکمیل ہے کہ یہ اسی کا خاصہ ہے. اور اہم چیز یہ کہ میں اگر قربانی کر رہا ہوں بقرہ عید پہ, عید قرباں پہ, تو میں اپنی نفس کی, اپنی خواہشات کی قربانی کروں. میں اپنے برانڈڈ کپڑوں کی قربانی کروں جو مجھے بہت عزیز ہیں. مجھے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کی قربانی دینی پڑے گی جو مجھے بہت عزیز ہیں. مجھے اپنے اسٹیٹمنٹس کی قربانی دینی پڑے گی. نیکی یہی ہے کہ جب آپ اپنی عزیز ترین چیز خدا کی بارگاہ میں قربان کریں. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا, قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر اس قربانی کی اہمیت کو کس انداز میں بیان کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ ازل سے ہے, ابتدا سے ہے. ٹھیک ہے. اور جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ حج کی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا. اور اس کا جو آغاز ہے, پہلی فیملی زمین پر جو آباد ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی, جی, تو ان کے دو بیٹوں سے قربانی کا آغاز ہوا, حابیل اور قابیل سے. بے شک. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں ایک معاملے میں اختلاف ہوا, تو یہ طے ہوا کہ وہ دونوں قربانی کریں گے. جس کی قربانی مقبول ہوگی وہ کامیاب سمجھا جائے گا, اور جس کی قربانی نامنظور ہوگی لازمی بات یہ ہے کہ وہ ناکام سمجھا جائے گا. اب یہ جو قربانی ہے ہر امت کے اندر موجود ہے, لیکن رب العالمین کو اس قربانی سے مقصود کیا ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. تو سورہ حج کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. بے شک. کہ رب العالمین کو آپ کے جانور جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں, نہ اس کے خون کی ضرورت ہے نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے, بلکہ آپ کے رب کو آپ کے دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, یعنی تقوی کا جو مقام ہے انسانی جسم میں وہ دل ہے. ٹھیک ہے. اور تقوی کو ہی آپ خلوص کہہ سکتے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں, کیا یعنی اس کا فلسفہ ہے, کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, آپ کے جد امجد ابو الانبیاء
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ ٹھیک اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بھی جاننا چاہا کہ سنت ابراہیمی تو یہ ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ ٹھیک تو انہوں نے سوال کیا کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا۔ ظاہر ہے آدمی ایک اتنا مال خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور پھر وہ جانور ہے اس کی خدمت کرتا ہے، اور بہت ساری اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے وقف کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جانور کے جسم پر موجود جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک اور سوال کیا، کہا وَأَمَّا الصُّوفُ یا رسول اللہ، کہ بعض جانور وہ ہیں جن کے جسم پر بال نہیں بلکہ اون ہے، جیسے مینڈا ہے ہمارے یہاں، دمبا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی، کیونکہ جو اون ہے وہ بھی بنیادی طور پر بالوں کا ایک گچھا ہے، جی یعنی جمع شدہ وہ بال ہیں، آپ الگ الگ کریں گے تو ایک ایک بال بن جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجر و ثواب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انتہائی اہم اور انتہائی زیادہ ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یعنی میتھمیٹکس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے پاس کیلکولیٹر بھی ہے اور شماریات کے پیمانے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ جو انسانی سر ہے اس کے بالوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو جانور جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے جسم پر جو بال ہیں وہ ہمارے سر سے تو کہیں زیادہ ہیں۔ جی تو گویا کہ جس طرح جانور کے جسم پر موجود بالوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح قربانی کرنے والے کا جو اجر و ثواب ہے یہ کوئی نہیں اس کو شمار کر سکتا، صرف رب العالمین کو پتہ ہے۔ اور اس قربانی کرنے والے کو قیامت کے دن جب اس کے اعمال تولے جائیں گے پلڑے میں تو تب اسے پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ کے اندر اور رسول اکرم کی سیرت، پھر ائمہ کی سیرت میں کس طرح اس قربانی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے؟ دیکھیے حدیث نبوی ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ مقبولیت کا عظیم ترین وقت ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم قربانی دو، بھلے تمہیں قرض ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، تمہارے اس قرض کا جو تم نے قربانی کا جانور لیا ہے، اور جو ذاتی قرض تم نے اپنی ذات کے لیے یا فیملی کے لیے یا بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے تم نے اٹھا رکھا ہے، ان دونوں میں رب کا رحم و کرم شامل ہو جائے گا۔ قربانی اس لیے بھی ضروری ہے، ایک اس معاشرے کو سمجھانے کے لیے، معاشرے کو درس دینے کے لیے، کہ اس کا جو خاص فلسفہ ہے وہ اثار و قربانی ہے۔ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی عزیز کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے کسی پیارے کے لیے کس قدر کس چیز کی قربانی دینی ہے، یہ قربانی سکھا رہی ہے۔ اور وہ مقروض ہے کوئی تو اس کے قرض میں ہم معاملت کریں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے حوالے سے اس کی معاملت کریں، اگر کوئی کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں پریشان ہے تو اس میں اس کی معاملت کریں۔ یہ قربانی ہمیں درس دے رہی ہے، یہ قربانی ہمیں سکھا رہی ہے۔ یہ جانور کی قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے نا، پشیمان ہو رہے رب کی بارگاہ میں کہ میرے اللہ میری قربانی قبول نہیں فرمانی، تمہاری نیت مجھ تک پہنچ گئی ہے، تمہاری نیت میں اخلاص تھا۔ اسی طرح بندہ خدا جو ہے وہ صرف یہ قربانی کا بکرا ذبح کرے یہی قربانی ہے؟ نہیں، اپنے مسلمان بہن بھائی عزیز کے لیے، ہمسائے کے لیے کسی قسم کی بھی وہ قربانی دیتا ہے تو وہ درجہ قبولیت پہ ہے، اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی نیکیاں مل سکتی ہیں، کتنے گناہ جو ہیں وہ رب کی بارگاہ سے معاف ہو سکتے ہیں، اور خدا کس طرح اس پہ احسانات کر سکتا ہے، اس پہ برکات نازل کر سکتا ہے۔ دیکھیے
गुज़श्ता साल की बात है, एक शख्स ने मुझसे कहा मौलाना मैंने तो मस्जिद में एक एयर कूलर लगवा दिया है तो मैं कुर्बानी नहीं देना चाह रहा। एक ये भी पहलू है, ये भी जरा देखना आजकल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग कहते हैं भाई इतना पैसा लगा के जानवर ज़बह कर दो, गरीब आदमी की मदद कर लो, कुर्बानी जी का सवाब मिल जाएगा। मतलब ये है कि नमाज का अपनी जगह पे हुक्म है, रोज़े का अपनी जगह पे हुक्म है, हज का अपनी जगह पे हुक्म है और इनका अजर व सवाब अलग अलग है। मगर जो कुर्बानी है ये सुन्नत इब्राहीमी के साथ साथ हम पर वाजिब है। साहिब इस्ताअत जो है, जो हैसियत रखता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और इसका जो गोश्त हमें हुक्म दिया गया कि गरीबों में, मसाकीन में, यतीमों में तकसीम करें, ये चीज़ भी हमें दर्स देती है कि हमने किस तरह इंसानियत के काम आना है, किस तरह इंसानियत से अपना हुस्न सलूक पेश करना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब की खिदमत में ये सवाल इसको इस अंदाज में रखना चाहूँगा, चूँकि आप माशाल्लाह सोसाइटी के अंदर होते हैं और लोगों से आपका रब्त रहता है। ऐसी मेंटलिटी हमारे माशरे के अंदर बनी है कि वो हर इबादत को कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, पहले तो इन लोगों के लिए ये कमेंट कि अगर आप चाहते हैं कि कुर्बानी के पैसों से या हज उम्रे के पैसों से या इबादत में जो खर्चा आता है उसके पैसों से आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अपने दुनियावी माली मामलात तो कट करके पहले आप उससे मदद करें। किसी की शादी करवानी तो आप जहेज क्यों दे रहे हो, हॉल क्यों बुक करा रहे हो, निकाह तो सादगी से भी हो जाता है। बिल्कुल। ये जो आप खर्च कर रहे हो इबादत को छोड़ के, वो दुनियावी लज्जतों के लिए कर रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। इसी तरीके से किसी का बिजली का बिल दे दिया, कि लोग बिजली के बगैर नहीं रहे हैं, तारीख इंसानी में हमेशा बिजली के बगैर रहे हैं। क्या बात है, 70 साल से बिजली के साथ रह रहे हैं। अल्लाह। तो आप अच्छा स्कूल में बच्चों की फीस दे दी, किसी की मदद हो गई, तो बच्चे क्या आम स्कूलों में पढ़ के CSS ऑफिसर नहीं बने क्या? गवर्नमेंट स्कूल में क्या कौन सी फीस जाती है आपकी? बात यह कि हमें एक लाइफस्टाइल दिखाया गया और हमें उस तरह जीना है, और उसके लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ रही है तो हम रिलीजियस पैराडाइम में जो खर्चे हो रहे हैं, चाहे हज उम्रा, चाहे उसकी कुर्बानी दे के उसके पैसे मार के इधर हम लगा दें, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन। हैविंग सेड दैट, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। जो आपका सवाल बेसिकली है कि कुरान कुर्बानी पे क्या कहता है। बच्चों को हमें बचपन से हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल का वाक़या सिखाया गया, सुनाया गया, और बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग पैराडाइम में सब बातें हम लोग सुनते हैं और अपने इसको जज्बे को दोबारा ताज़ा करते हैं इन 10 दिनों में ज़िलहज के। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट कुरान में जो है वो ये आता है, ये बहुत सारे फुकहा की राय रही है, अमूमी राय नहीं है, लेकिन बच्चों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे अजहान ऐसे होने चाहिए कि हम सोचें, समझें, गौर व फिक्र तदब्बर करें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे कि कुर्बानी तो मक्के में ही है। बहुत सारी आयात में टिपिकल है कि भाई कुर्बानी तो मक्के में ही है। मक्के में क्या है, नहर का वर्ड है, बहुत सारे जो वर्ड यूज हुए हैं। तो वो कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आपको मक्के में हदिया पेश करना है, चाहे वो जानवर की क्योंकि अरब में कल्चर ये था कि जानवर की फॉर्म में अब आप कुर्बानी कर रहे हैं। क्या वो कुर्बानी यही है जो गली कूचे पे होती है? मेरे नज़दीक नहीं, मेरे नज़दीक मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत सारे उलमा कराम की राय ये रही है, लेकिन पॉपुलर राय नहीं है, तो ये नहीं आती मीडिया पे। इसीलिए मैं ये राय सामने रखना चाहता था कि बच्चे इसको भी समझें, इसको भी बहुत सारे हमारे फुकहा गुजरे तारीख़ मुसलमानों की तारीख़ 1400 साल, जिन्होंने इस पर कमेंट किए हैं कि भाई हज और उम्रे की कुर्बानी जो है उधर वही असल कुर्बानी है, बाकी जो सुन्नत है इसको आप कर लें, लेकिन आप पहले फराइज तो अदा करें। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, आपने किसी की जायदाद पे कब्जा तो नहीं किया हुआ, आपने किसी का कर्ज तो नहीं लिया हुआ, आप किसी पे जुल्म सितम तो नहीं कर रहे, आप रोजे रखते हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप कुर्बानी कर रहे हैं। तो मैं ये उससे डिस्करेज नहीं करूंगा, बोलूंगा पहले अल्लाह तुमसे फर्ज का सवाल करेगा, क्योंकि फर्ज कुर्बानी नहीं है कुरान के अंदर, फर्ज नहीं है। हाँ, उनके लिए जो हाजी है, जो हाजी और उम्रे के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे वाक़यात आपको तारीख में मिलते। क्या मदीने में साहब अहद फारूकी में, अहद सिद्दीकी में, अहद उस्मानी में क्या इसी तरह कुर्बानी होती है जैसे हमारी गलियों में होती है? यहाँ तो उल्टा तूफान बदतमीजी हो जाता है, खून सड़कों पे बह रहा होता है। क्या इस तरह कुर्बानियाँ होती हैं? जबकि कुरान ने इस जो जानवर आप कुर्बानी के लिए खास करते हैं उसके लिए शायरुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, खुदा की निशानियों में से, फिर उसको आप माशरे में जो आप देखते हैं हमारी सोसाइटी के मजाक बनाया जाता है, टिकटॉक पे वीडियोस आ रही हैं, उसके साथ खेला कूदा जा रहा है, उसको तमाशा बनाया जा रहा है, तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। पहले तो आप ये कि आपने माली मामलात बेहतर करके हज और उम्रे की सादत हासिल करने की कोशिश करें, उधर कुर्बानी करें। ये है एक्चुअली स्पिरिट ऑफ कुर्बानी के यूनिवर्सल एक ब्रदरहुड कायम हो रहा है, मुसलमानों का एक इज्तिमा हो रहा है सालाना, जिसमें सब बैठ के उधर कुर्बानी भी करेंगे, उधर हदिये भी पेश करेंगे, तोहफे भी पेश करेंगे, नजराना भी पेश करेंगे मक्के में, और उम्रे की फॉर्म में माइनर कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं और होती रहेंगी। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट बच्चों को ये भी बताना जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम कुर्बानी करते हैं और सादगी से करें, अच्छा जानवर करें, ये सब चीज़ें भी करें। कुरान मजीद कहता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह
फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब कि शाइरुल्लाह की ताज़ीम। जी सर, कुरान में कुर्बानी का जिस तरह जिक्र है, अपार्ट फ्रॉम द मक्के की कुर्बानी, हज़रत मूसा का वाक़या, कुर्बानी का बछड़ा लाओ, ज़िबा करो, उसका गोश्त मारो, कुर्बानी को इतनी ताज़ीम, जैसे सर ने जिक्र किया हाबिल काबिल की कुर्बानी का जिक्र, कुर्बानी का एक अलग लेवल है। हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी एक इतनी सेंक्टिटी रखती है कि अल्लाह उसको एक मुर्दे को जिंदा कर रहा है हज़रत मूसा के पास कि भाई गवाही देगा, लेकिन हम कुर्बानी के साथ क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तो तफरीह का सामान है। जी सही कह रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन कराम हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इस पर हमें गौर व फिक्र करना होगा। और नाज़रीन कराम यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम नज़राना अक़ीदत में आपका खैर मक़दम। गुफ्तगू जारी है फ़लसफ़ा कुर्बानी, यानी इस कुर्बानी का हदफ और मकसद क्या है, अल्लाह ताला इस कुर्बानी के ज़रिए हमारे अंदर क्या चीज़ देखना चाहता है, हमारे अंदर, हमारे वजूद के अंदर, हमारी फ़िक्र, हमारी नीयत को अल्लाह ताला देखना चाहता है। और जिस तरह कुरानी आयत उलमाए कराम ने बयान किया, मैं क़िबला आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। फ़िक़ी ज़रा मसला भी है, डॉक्टर साहब ने भी इसको बयान किया है। मैं चाहूँगा कि फ़िक़ी मसला है, डेफिनेटली मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र भी अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं इस हवाले से। हज पे जाने वालों के लिए ये कुर्बानी फ़र्ज़ है, और फिर इसके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं उनके लिए भी फ़र्ज़ है या उनके लिए सुन्नत है? इसको आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डॉक्टर साहब ने कुछ बातें ज़िक्र की, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी वजाहत ज़रूरी है। जो हज है इसकी 3 अक़साम है बुनियादी, ठीक है, हज इफ़राद, हज क़िरान और हज तमत्तु। ठीक है। 2 जो हज हैं, हज क़िरान और हज तमत्तु, उन हुज्जाज के लिए कुर्बानी ये एक रुकन है हज का, ठीक है, और ये फ़र्ज़ियत के ज़ुमरे में है। ठीक। लेकिन आम हालात में भी चूँकि हज जो है वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले से कुर्बानी करते थे, ठीक है, और बाकायदा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी कुर्बानी करते थे। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ, जो मैंने एक मुख्तसर सूरत अल कौसर की 3 आयात पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला का फरमान है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बानी फ़र्ज़ है और आपने इसको अदा किया है। अब जो मक्के के अलावा कुर्बानी तो असल में मिना में की जाती है, जो मक्के करीब मनहर है, भी कुर्बानी है कि नहीं, तो सन 9 हिजरी से पहले भी सहाबा करते थे। और जो साहिब इस्तिताअत है, असल में हर बंदे पर कुर्बानी नहीं है, ठीक है, साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी जो है वो, जिस तरह किबला ने भी पहले जिक्र किया, वजूब का दर्जा रखती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन वजद साअतन वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, ठीक है, उसे चाहिए कि वो हमारे साथ नमाज ईद भी अदा ना करे। ठीक। और जहाँ तक ये जो यदि इन बातों का ताल्लुक है, कल्चर बना लिया गया है, रियाकारी इसको का दर्जा दे दिया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। ये सारे पहलू गलत हैं। जो इबादत है, यानी कोई सी भी इबादत है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और कुर्बानी है, ठीक, इन सारी इबादतों में जो बुनियादी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकसूद है वो आपका खुलूस है। ठीक। और कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर आयात मौजूद हैं कि फ़ाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, ठीक, कि आप दीन को अल्लाह के लिए ख़ास करते हुए, खालिस करते हुए उसकी इबादत करें। अब ये जो खुलूस है, इसका जो अपोजिट लफ्ज़ है, मुतज़ाद लफ्ज़ है, वो है रियाकारी। ठीक। और जो रियाकारी है, इसकी बड़ी मज़म्मत अहादीस मुबारका में जा बजा मौजूद है। बल्कि एक रवायत मौजूद है सही बुखारी की कि पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों का फ़ैसला फरमाएगा उनमें एक हाफिज़ कुरान है, एक बहुत बड़ा सखी है और एक मुजाहिद है। तो हाफिज़ कुरान को जब बुलाया जाएगा कि रब्बुल आलमीन फरमाएगा मैंने आपको ज़िंदगी दी, मोहलत दी, वक्त दिया, आपने मेरे लिए क्या किया,
تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی اشاعت کی، قرآن کو عام کیا. تو رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے. تم نے تو اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، لوگ جو ہے وہ تمہاری تحسین کریں، اور وہ ہو چکا. اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل چلا کر جہنم میں ڈال دو. اور حدیث میں ہے فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. اللہ اکبر. اسی طرح جو بہت بڑا سخی ہے اس کو رب العالمین بلائے گا کہ بھائی آپ کو میں نے مال دیا. یقیناً مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے بے شک. اور بہت بڑی بات ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں نے اللہ کی راہ میں ادھر خرچ کیا، ادھر کیا، سخاوت کی، فلاں فلاں، یعنی بہت ساری باتیں. تو رب العالمین فرمائے گا کذبتا، آپ نے جھوٹ بولا ہے. اللہ آپ نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ آپ کو سخی کا درجہ دیں، اللہ. آپ کی سخاوت کی تعریف کریں. ٹھیک. تو اس میں یہ قربانی بھی آتی ہے. یہاں جیسے ذکر ہوا ایک عام جو ہمارا کلچر ہے کہ ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں، بہت پہلے لاتے ہیں، جانوروں کو لڑاتے ہیں، ماڈلنگ ہوتی ہے، فلاں فلاں، اور اس پر بڑی بحثیں. اور بہت سارے اب تو چونکہ موبائل آ گیا ہے تو اس سے پہلے بڑے منفی ڈرامے بھی بنتے تھے، اللہ. یعنی ہمارے مزاحیہ. مزاحیہ ڈرامے. تو یہ جو عبادت ہے نہ اس میں ریاکاری ہے نہ اس میں مزاح ہے، اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. تو رب العالمین اس کو بھی کہے گا کہ بھئی آپ نے جھوٹ بولا، اور اسے بھی اسی طرح جہنم میں ڈالا جائے گا. میں اب جو مجاہد ہے، میں ایک منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، اس سے بھی سوال ہوگا، وہ بھی جواب دے گا اپنا. تو رب العالمین کہے گا کہ آپ نے اس لیے جہاد کیا مال و جان کے ساتھ کہ لوگ آپ کی تحسین کریں، آپ کو بڑا بہادر، دلیر، جنگجو قرار دیں، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ تو ہو چکا، لہذا اب اس کو جہنم میں ڈال دو. یعنی نیکی کے اندر ریاکاری کا داخل ہو جانا ایک ایسا کینسر ہے جو نیکی کے معمولی ذرے کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا، جیسے فقہی مسئلہ تھا، میں چاہوں گا کہ فقہ جعفریہ کے مطابق بھی قربانی کے حوالے سے اس کے وجوب میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں جو حج پہ نہیں ہیں ان کے لیے واجب ہے، اور یا ان کے لیے سنت ہے، اور باقی جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے واجب ہے. شرعی مسئلہ فقہ کے حوالے سے بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج پر جو حضرات تشریف لیے گئے ہیں یہ ارکان حج میں سے ہے کہ وہ وہاں پر قربانی کا انتظام کریں، قربانی دیں. اور جو صاحب استطاعت ہیں وہ میں اپنے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان پر واجب ہے، اور جو حیثیت نہیں رکھتے اگر وہ کوشش کر کے اس کو ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے سنت ہے. مگر جیسے کہ میں نے ایک فرمان پیش کیا تھا کہ قرض اٹھا کر بھی اگر قربانی دینا پڑے تو اتنا بڑا یہ اہم جزو ہے ہمارے اسلام میں قربانی دینے کا، کیونکہ یہ قربانی جو ہمیں سکھا رہی ہے وہ محبت، وہ الفت، وہ چاہت جس کا ہم نے پہلے تمام نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دے. تو پسندیدہ چیز کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ زندگی کی زینت ہیں. تو سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے یہ جو حکم ہے ایک دوسرے پہ قربان ہونے کا، یہی ہمیں قربانی سکھا رہی ہے. اور اسی قربانی کو لے کر ہی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، اس کے اسلام کی خاطر، اس کے قرآن کی خاطر، اس کے آئین کی خاطر اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا. ہمیں یہ قربانی سکھاتی ہے، جذبہ جہاد سکھاتی ہے، یہ جذبہ شہادت سکھاتی ہے، یہ اخلاص سکھاتی ہے یہ قربانی. اور اس حوالے سے میں ضرور عرض کروں گا، جیسا کہ دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا ہے قربانی کے ادب و احترام کے حوالے سے، اور آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ یہ شاعر اللہ ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے جس طرح نشانی بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا و مروہ ہے، مقام عرفات ہے، یہ قربانی کا جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جانور آ گیا تھا وہی شاعر اللہ، نہیں، اس کی نسبت اسی کی طرف ہے، اور اس کا احترام ہے. اس کی پیاس کا خیال کرنا، اس کی بھوک کا خیال کرنا، اس کی دھوپ کا، اس کی چھاؤں کا خیال کرنا، کہیں دھوپ پر تو نہیں ہے، کہیں سردی میں تو نہیں ہے، کیا یہ پیاسا تو نہیں ہے، کہیں یہ بھوکا تو نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. پھر یہ جانوروں کو آپس میں آج کل گلی کوچوں میں بچے لڑا رہے ہیں،
یہ اس کی توہین ہو رہی ہے، اور اس کے ذبح کے حوالے سے بھی اس کی خیال رکھنے تضحیق کا ہو رہی ہے۔ حکم اور ہے۔ ذبح کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی ضرور پلائیں، اس کو پیاسا ذبح نہیں کریں۔ اور پھر عام جانور کے متعلق حکم ہے کہ جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور یہ تو قربانی کا جانور ہے، یہ تو شاعر اللہ ہے، اس کی نسبت تو حضرت اسماعیل کی طرف ہے، حضرت ابراہیم کا حکم ہے اس قربانی کے بارے میں، اور تمام انبیاء نے تقریباً اپنے دور میں قربانی کا سلسلہ رکھا ہے، قربانی ادا کی، جیسے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے۔ تو قربانی کے جانور کے سامنے بھی کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ جانور کے دل میں ایک درد ہوگا، ایک دکھ ہوگا، تو جانور کو درد اور دکھ اور تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ کہ جو حج پر تشریف لے گئے ہیں ان کے لیے ارکان حج میں سے ہے کہ وہ قربانی ادا کریں، اور ویسے جو ہے یہ ہمارے جو پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں دیگر کہیں بھی مکہ کے علاوہ رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت سمجھ کے اس قربانی کو ادا کریں۔ بے شک قرآن مجید میں موجود ہے کہ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ آپ خود بھی کھائیں اور جو قناعت کرنے والا ہے، یعنی آپ سے مانگ نہیں رہا لیکن سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے ان کو بھی دیں۔ اب دیکھیں علماء کا جو رابطہ ہے وہ تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ، خصوصاً جو غریب عوام ہیں ان کے ساتھ بہت قریبی ہے۔ میں خود نماز جمعہ کا امام ہوں، عیدین کی نماز کا بھی امام ہوں۔ آپ یقین مانیں آج کا جو دور ہے، کبھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں جب رمضان میں راشن وغیرہ کی تقسیم ہوتی ہے، لوگوں سے کبھی کبھی سوال کر لیتے ہیں کہ آپ ہفتے میں کتنے دن گوشت پکاتے ہیں، تو 70% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں ہمارے ملک۔ آپ یقین مانیں آنکھوں میں آنسو نہیں رکتے، وہ کہتے ہیں بھائی بقرہ عید پر اگر کوئی دے دیتا ہے تو ہم پکا لیتے ہیں، شادیوں میں اگر کوئی بلا لیتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کا مثبت پہلو ہے، بہت جو زیادہ ہے، پازیٹیو پہلو ہے، مثبت پہلو وہ بہت بہت زیادہ زیادہ، اس پر وہ ہمیں چلنا چاہیے اور قوم کو اویئرنیس دینی چاہیے۔ دیکھیے ایک اور بھی پہلو ہے جناب ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں باجماعت نماز کے لیے تو اپنے بچے کو ساتھ لے کے جائیں۔ اگر قرآن کی محفل میں جا رہے ہیں تو اپنے بچے کو ساتھ لے کے جائیں، اس سے وہ سیکھے گا، صحیح، اس کو معلوم ہوگا کہ بابا مسجد میں جاتے تھے، میں نے بھی جانا ہے، کیوں جاتے ہیں، کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ بچے کے سامنے قربانی نہ کی جائے، بلکہ بچے کو اس قربانی کے حوالے سے پہلے بتایا جائے، ایک کہانی کی صورت میں، سٹوری کی صورت میں آگاہ کیا جائے، اس کی فضیلتوں کے حوالے سے، اس کی عظمتوں کے حوالے سے۔ پھر وہی جب بچہ قربانی دیکھے گا اور اپنی ماما اور پاپا کے ذریعے گوشت کے پیکٹ یا وہ پلیٹ میں لے کے ہمسایوں کے گھر عزیز و اقربا کے پاس جائے گا تو اس کو یہ یاد ہوگا کہ میرے ماں باپ نے سکھایا ہے اور ان کے بعد میں نے بھی یہ کرنا ہے۔ میں آپ تمام علماء کرام کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا اور بہترین اس موضوع پر گفتگو فرمائی۔ اور ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔